اور چلیں السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم صبح صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ حضرات سے آج شکایت ہے، میرے رسول عرش پہ جانے کے بعد اپنی امت کو بھولنے نہیں، اور ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم سرکار پہ درود پڑھو بولے تو بھی بہت رک رک کے پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہم کو درود کے نذرانے بھیجتے رہنا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر تشریف لے گئے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو وہاں بھی نہیں بھولا۔ تو آپ کا اور میرا عمل بھی یہ ہو، جب کبھی آپ کے سامنے میرے رسول کا ذکر ہو تو درود پڑھے، اگر درود نہ پڑھے تو اتنا کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو کہہ دے۔ اس سے دو چیزیں ہوگی، پہلی بات یہ ہوگی آپ یہاں ہیں، میرے رسول مدینہ شریف میں ہیں، آپ بیٹھے ہیں دارالشفا میں، اور وہ بیٹھے ہیں مدینہ شریف میں میرے آقا ہے، اور آپ درود یہاں پڑھیں گے، فرشتے لے کر جا کر کہیں گے میرے رسول آج جامع مسجد دارالشفا میں آپ کی معراج کے واقعات کو بیان کرنے جمع ہوئے تھے، اور فلاں 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 نے آپ پر اپنا سلام بھیجا ہے، درود بھیجا ہے۔ تو کمال ہے نہیں ہے، آپ یہاں ہیں اور حاضری وہاں ہیں۔ ہم لوگ ایسے موقعوں کو مت گمائیے، یہ زبان جب تک چل رہی ہے اس کو اپنے استعمال میں لائیے۔ ہم لوگوں کی سب سے بڑی آفت یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہر جگہ زبان چلانے تیار ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے میں ہم زبان کا استعمال کرنا نہیں چاہتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج 2 حصوں میں۔ اب یہ معراج ہوئی کیوں، پہلے وہ بھی تو ہم کو اتنا معلوم ہونا۔ جب میاں آزمائشوں پہ آزمائشیں آئی، مصیبتوں پہ مصیبتیں آئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سماجی بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور تمام مکے کے قریش کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے پورے ماننے والوں سے سب نے بائیکاٹ کر دیا، گویا ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی تجارت نہیں کریں گے، کوئی کھانے کی چیز نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان سے ہر لحاظ سے دور رہیں گے۔ آپ کو معلوم، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ اور میری امی جان بی بی خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبد المطلب، یہ سب بنی شیب میں ایک پہاڑ کی قید میں ہے، اور کوئی ان سے رشتہ رکھنے والا رشتہ نہیں رکھ رہا، کوئی تعلق قائم نہیں کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم، آج ہمارے سے بائیکاٹ کے جو پروگرام چل رہے ہیں نئے نہیں ہیں، یہ ہمارے کو پرانے ہیں۔ ہمارے رسول کی سنت ہے
بائیکاٹ کا جو سلسلہ چل رہا نا، مسلمانوں سے بائیکاٹ کرو، مسلمانوں سے، ارے تم بائیکاٹ کر لیے تو ہمارا کیا کرنے ہے، ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کھلانا چاہے تو میاں ایک پرندہ اڑ کے جاتا ہے، اللہ اس کی بھی غذا کا انتظام کرتا ہے۔ اور ہم اللہ کے ماننے والوں کو اللہ بھوکے رکھے گا؟ ہم کو قطعاً نہیں رکھے گا، مگر امید اللہ سے رکھو، شرط اللہ سے رکھو، ہمارے نظریں اللہ پہ رہنا، میں توکل اللہ تو حسبہ، ہم بولتے ہیں اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، مگر اپنی زندگیوں میں ہم اللہ پہ بھروسہ کم کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں، ہم بچوں کو پال رہے ہیں، ہم گھر کو چلا رہے ہیں، ہم کاروبار چلا رہے ہیں، میں یہ چلتے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے، یاد رکھو کاروبار لگانا تمہارا کام ہے، چلانا میرا کام ہے۔ تمہارے جسم کو تو رکھنا میرا کام ہے، تمہارا کام ہے، لیکن جسم کی حرکت دینا نہیں دینا میرا کام ہے۔ آپ کو معلوم کئی لوگ ہیں، آپ دواخانوں میں دیکھو، کسی کی زبان بند ہے، کسی کی نظریں کام نہیں کر رہی ہے، کسی کے کان کام نہیں کر رہے ہیں۔ کون ہے یہ طاقت دینے والا؟ وہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ اللہ اندھے کو بھی آنکھ دے سکتا ہے، بھوکے کو بھی پیٹ بھر کے کھلا سکتا ہے۔ میرے ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹے سے خطرے کو، جو خطرے نجس ہے، اللہ اس میں ایسے ایسے خوبصورت چہرے بنا دیتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد لوگ سب دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، کیا سبحان اللہ، کیا اللہ نے ایسی شان بتائی، کتنے حصے میں، اتنے سے پیٹ میں، اتنے سے پیٹ میں اللہ نے آپ کی آنکھ بنائے، آپ کا دل بنایا، آپ کے گردے بنائے، آپ کے پھیپھڑے بنائے، آپ کا جسم بنایا، آپ کی ہڈیاں بنائے، کیا کیا نے بنایا جب آپ دنیا میں آئے۔ سبحان اللہ، کمال کی بات ہے۔ کسی نے خوب کہا، جب بندہ بچہ دنیا میں آتا ہے یہ روتا ہے، سب ہنستے رہتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب رہتے ہیں یہ ہنستے ہوئے چلے جاتا ہے۔ دنیا میں آئے اتنا جلدی اور اتنی ہماری زندگی ہے، ہم لوگ زندگی بہت لمبی سمجھ رہے ہیں، زندگی ہماری کتنی ہے۔ ہم روتے ہوئے آئے، پورے ہنس رہے تھے، ایک وقت ایسا آئے گا سب ہنستے رہیں گے، ہم روتے ہوئے چلے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے اوپر بھی ہم کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ ہمارے اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہ یقین رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ مقدرات کو بدل دیتا ہے۔ دعا اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی میں داخل ہو رہا تھا، آپ کے ہمارے مولانا نے معاف کرنے کی بڑی بات آپ سے کہی اور معاف کرنے کے فوائد بتائے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہم کو پیدا کیا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ دل ہمارا ایسا ہو کہ دل بھی صاف رہے، اور دل جب صاف رہے گا اللہ کے پاس جب جائیں گے تو دل صاف رہنے کی وجہ سے اللہ آپ کی معافی کو بھی قبول کرے گا، آپ کی توبہ کو بھی قبول کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بنی شیم میں 3 سال تک میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پورے چاہنے والوں کو قید میں رکھا گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ذرا آپ ان کو بلائیے، قریش کے سرداروں کو بلائیے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ آپ نے کہا چچا جان ان سے یہ بولیے کہ ہمارا معاہدہ جو تھا، ہمارا جو ایگریمنٹ تھا، جو سوشل بائیکاٹ کا ایگریمنٹ ہم کرے تھے، اب وہ ایگریمنٹ باقی نہیں رہا۔ کہا بیٹے کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے اور یہ بات بتا دی ہے کہ میرا اور اللہ کا اور میرا نام باقی ہے۔ پورا جتنا پیپر ایگریمنٹ کا لکھا گیا تھا اللہ نے اس کو دیمک کھا لیا ہے، اللہ نے دیمک کو مقرر کیا، دیمک نے وہ کاغذ کو چاٹ لیا، اور صرف میرا نام ہے اور اللہ کا نام ہے۔ قریش نے کہا
ہم تو پتھر اندر کعبۃ اللہ کے اندر وہ رکھے ہیں ایگریمنٹ، اور پھر اطراف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایگریمنٹ یعنی وہ سیدھا ہو جائے یا خراب ہو جائے، اور 3 سال میں یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول کے بولنے پر دیکھیے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ جب سرکار فرمائے یہ قریش جا کر دیکھے، جب دیکھے تو کیا ہے، پورا دیمک چاٹ لی ہے، پورا پیپر، پورے ایگریمنٹ ختم ہو گئے، اور نام باقی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان اللہ۔ مگر کم وقتوں کو ایمان لانا نہیں تھا، اللہ نے ان کو دلوں پر مہر لگا دی تھی، اللہ نے ہدایت ان کے لیے نہیں رکھی تھی۔ کرامت دیکھ، معجزہ دیکھ رہے ہیں، میرے سرکار وہاں سے کئی میل پہ ہے، اور میلوں دور رہے کہ میرے آقا بول رہے ہیں کعبۃ اللہ میں وہ پیپر ختم ہو گیا، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسا ختم ہوتا، لیکن جا کر دیکھتے ہیں، دیکھنے کے باوجود یقین نہیں کرتے۔ جب میرے سرکار کو وہ ایگریمنٹ ختم ہوا، اب آپ باہر آئے، باہر آنے کے بعد آپ کے چچا جان کا انتقال ہو گیا۔ پھر چچا جان کا انتقال، وہ چچا جان جو آپ کے دادا کے انتقال کے بعد سے 20 سال تک آپ کے ساتھ رہے، ہر کام میں آپ کے مددگار رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد آپ کے ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن آج وہ بھی سایہ آپ کا سر سے جدا ہو گیا۔ جب وہ سایہ بھی سر سے جدا ہوا اور رنجیدہ ہوئے اور ذرا تکلیف میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائشوں کا سلسلہ رکا نہیں، پھر ایک آزمائش آئی، اور وہ آزمائش یہ آئی کہ آپ کی زوج محترمہ، آپ کی اور میری امی جان بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ انتقال کے بعد اور سرکار کو صدمہ لگا، ایک تو اتنے دن قید رہے، پھر چچا جان چلے گئے، پھر چاہنے والی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر سرکار تنہا محسوس کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں طائف کو گئے، طائف میں جا کر دین کی تبلیغ کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے بہت برا سلوک کیا میرے آقا کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں نے بھی آپ پر پتھر برسائے، آپ پر پتھروں کی بارش کیا، اور اتنی تکلیف دیے کہ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو گئے، اور پیر زخمی ہونے سے چلنا مشکل ہو گیا۔ آپ کو معلوم، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے حبیب، آپ کے ہاتھ میں ہم طائف کے پہاڑ دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ طائف کے پہاڑ۔ اگر آپ حکم دے تو دونوں پہاڑ ایسے ملیں گے کہ جتنی آبادی ہے وہ سب تہس نہس ہو کے رہ جائے گی۔ قربان جاؤ میرے رسول کے، قربان جاؤ میرے رحمت للعالمین کے، قربان جاؤ وہ گنبد خضرا والے کے، قربان جاؤ وہ کملی والے کے۔ ان حالات میں بھی فرماتے ہیں میں بد دعا نہیں دیتا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا ہوں، میں رحمت بنا کر آیا ہوں، تو کسی کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ واہ کتنا بڑا دل ہے میاں۔ اب معاف کرو بولے تو اپن پڑوسی کو معاف کرتے ہیں، ہاں میرے کو معاف کرو بول رہے مولانا، انہیں معافی مانگا آ کے میرے سے۔ یہاں پتھر مارے گئے، چلنا نہیں آ رہا، پیر زخمی ہیں، آپ کے موزے خون سے لت پت ہو چکے ہیں، پورے خون میں بھرے ہوئے ہیں۔ اس عالم میں بھی اللہ کے رسول نے بد دعا نہیں دی، بلکہ اللہ کے رسول نے ان کو ہدایت کی دعا تھا۔ فرمایا انہوں نے اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرے گا، اور کوئی نہ کوئی ایمان لائے گا، اور جب وہ ایمان لائے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کی وجہ سے دین کو عام کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، ایک کے بعد ایک جب یہ سلسلے شروع ہوئے تو ایک دن آپ ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے ہیں،
ام ہانی کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہمشیرہ۔ آپ ان کے گھر میں آرام کر رہے ہیں کہ دیکھتے کیا ہے، آرام سے نیند میں ہے کہ اتنے میں چھت کھلتا ہے۔ چھت کھلنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں، ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہاں ہم کو آداب سکھائے، اگر اپنے بڑے سو رہے ہیں تو ہلانا نہیں جا کے۔ ہمارے بچوں کو تربیت ہوتی ہے یہ، ہلانا نہیں بلکہ آہستہ ان کے پیر کو دبانا۔ پیر کو دبانے سے آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلنے سے ماں بیٹے کو دیکھتے ہیں یا جو بھی پیر دبائے ان کو دیکھتے ہیں، اس وقت وہ اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے کو آداب بھی سکھائے گئے، اخلاق بھی سکھائے گئے، اور ہم کو بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے رسول کو جگانے کون آئے؟ کوئی عام آدمی نہیں آیا، آسمانوں پہ رہنے والے جبرائیل آئے، اور جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر آپ کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا اے میرے محبوب تیار ہو جائیے۔ اب جیسے ہی سرکار کو کہا گیا کہ میرے آقا آج آپ کو تیار ہونا ہے، اور پھر تیار اس طریقے سے ہوئیے کہ آپ کو اب عرش پہ جانا ہے، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آسمانوں پہ سے نیچے سب کچھ عطا فرمایا، لیکن میرے رسول کو بلا کر آپ کو تسلی دی، اور آپ کو اس وقت کا رنج جو تھا اللہ نے اس رنج کو دفع فرما دیا، اور اپنی محبت اپنے پیارے سے بتا کر ایک امتیوں کو بتا دیا، دیکھو جب بھی تم کو رنج ہو تم میرے طرف رجوع ہو جاؤ، جب میرے طرف رجوع ہوں گے تو میں تمہارے رنج بھی دور کر دوں۔ مگر ہم لوگ یہاں رنج میں اللہ کو یاد کرتے نہ خوشیوں میں یاد کرتے، اچھائی میں اللہ کو یاد کرتے نہ برائی میں یاد کرتے۔ مگر یہ بات تو ہے کہ ہمارے کو دنیا یاد رہتی ہے مگر اللہ یاد نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان تعداد میں ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہیں، تعداد میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی نظروں میں ہم نیچے گرے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا وقار اور مقام گرا ہوا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم کو حکم دیا گیا تھا، جو اللہ کے رسول جو ہم کو فرمایا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، دوسروں پہ بھروسہ کرنے لگ گئے، اللہ پہ بھروسہ ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا ہے اور فرمایا ہے آئیے میں آپ سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے اے حبیب آئیے، ہم آپ کے مشتاق ہیں ملنے کے لیے۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے مولا مجھے ایک وقت دیدار کرا دیجئے، میں ایک وقت آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک وقت میں آپ کو دیکھنے کا مشتاق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ مجھے آپ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ میری تجلیات آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جانا پڑا۔ طور پہ جانے کے بعد دیدار کی امید لے کے گئے، جب دیدار کی امید لے کے گئے دیدار نہیں ہوا، بلکہ ایک تجلی ایسی آئی، ایک روشنی ایسی آئی کہ وہ روشنی کی وجہ سے پورے کے پورے جتنے لوگ ساتھ تھے پورے کے پورے کوئلہ بن گئے۔ ایک معمولی تجلی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرانا چاہتا تھا۔ دیدار کی جو چمک نکلی وہ چمک سب کو کوئلہ بنا کے رکھ دی۔ حال میں کتاب پڑھ رہا تھا، ایک کتاب میں مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ آج بھی کوہ طور پہ جو گئے ہیں لوگ اور جو ریسرچ کرنے والے ریسرچ کرے ہیں، وہاں یہ کہتے ہیں کہ آج کوہ طور پہ جانے کے بعد اگر آپ بڑا پہاڑ بھی اٹھا لے، یعنی ایک پتھر بھی اٹھا لے، بڑا اٹھا کر دیکھیں گے تو دکھنے میں بڑا پتھر نظر آئے گا، لیکن جب آپ اس کو اٹھانے جائیں گے آپ ایک ہاتھ سے اٹھا لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے تجلی سے وہ پتھر کو بھی پگھلا دیا۔ سبحان اللہ،
اللہ کی تجلی ہوئی، اور یہاں یہ ہو رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے، حبیب آپ آسمان پہ آئیے، ہم آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو آیت نازل ہوئی ہے اسریٰ میں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ حبیب اب یہاں سے آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جلد سے جلد وضو فرمایا، اپنے جبہ پہنا اور سر پر عمامہ رکھ لیا، اور پھر وضو کے بعد آپ تیار ہو کے نکلے، اور جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک تیز رفتار ایک براق ہے ٹھہرا ہوا۔ براق کس سے ہے؟ براق کے معنی کیا ہے؟ برق سے ہے، جیسے بجلی ایک سیکنڈ میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے، یہاں پلک لگائے ادھر روشنی چالو ہو جاتی ہے، لہذا جیسے تیز بجلی جاتی ہے اسی کو کہا گیا برق۔ برق سے ہے تیزی، اور براق جو ہے اتنی تیز چلنے والا تھا کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں براق پر سوار ہوا، اور براق پر سوار ہونے کے بعد میرے کو کہا گیا کہ اے حبیب یہ سواری جنت سے آئی ہے اور آپ کو لے جانے کے لیے آئی ہے۔ جیسے سرکار قریب پہنچے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ براق بھی شوخیاں کرنے لگا، براق بھی اچھلنے لگا، براق بھی کودنے لگا۔ کہا اے براق سمجھ جا، تیرے پہ وہ شخصیت بیٹھ رہی ہے جو خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ براق سمجھ گیا، جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے آخری رسول میرے پہ بیٹھ رہے ہیں، سہم کے ٹھہر گیا، اور پھر آپ اس پہ براق پہ سوار ہو گئے۔ ایک طرف جبرائیل، ایک طرف میکائیل، دو ستاروں میں میرا چاند چلا آج کی رات۔ دو ستاروں میں میرا چاند چلا آج کی رات۔ اب میرے رسول کا سفر شروع ہوا۔ اسریٰ کہتے ہیں رات میں چلنے کو۔ کس کا ہے؟ سفر میں رات کو چلنے کو کہتے ہیں اسریٰ۔ پرسوں میں غلطی سے معراج اور اسریٰ کو دونوں کو ملا کر بول دیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت معراج کے معنی اسریٰ کیسا ہو گئے؟ میں بولا آپ سمجھنے میں غفلت ہو گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نام اچھے رکھیے، چاہے اسریٰ رکھیے چاہے معراج رکھیے۔ معراج کے معنی ایک ہوتے ہیں، اسریٰ کے معنی ایک ہوتے ہیں۔ نام بچوں کے قرآن پاک سے رکھیے ضرور، مگر معنی اور مفہوم بھی دیکھ کے رکھیے۔ آج کل ہم لوگوں کا کیا طریقہ ہو گیا، نامہ پہلے بزرگوں سے پوچھتے تھے، ہمارے گھر میں بیٹا ہوا کیا نام رکھنا؟ تو بزرگاں بولتے تھے کب ہوا؟ فجر کی نماز میں ہوا۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ پھر نام پوچھنے آئے تو نام بولتے تھے۔ اب کیا ہے، مولانوں کی ضرورت نہیں ہے، اب معلوم کرنا ہے تو فوری بچہ پیدا ہوتی گوگل مولانا کے پاس جا رہے ہیں، گوگل مولانا میرے کو بیٹا ہوا کیا نام رکھوں؟ اب گوگل مولانا بول دیے کچھ بھی نام رکھ لو، اب انہوں کچھ بھی نام رکھ لیتے ہو۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ، نام اللہ والوں سے رکھاؤ۔ یاد رکھو جب بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، سنت یہ ہے کہ اذان دینے والا نماز کا پابند ہو، زبان کا اچھا ہو، زبان سے جھوٹ نہ بولتا ہو، برائی سے بچتا ہو، اور اپنے نافرمانیوں سے اللہ سے اپنی نافرمانی اللہ کی نہ کرتا ہو، اس سے اذان دلاؤ۔ اب یہاں تو اذان دینے والے کون ہیں؟ نانا ہے نا، نانا کو بلا لو۔ نانا سگریٹ پھونکتے پھونکتے آدھا ڈبی بجھا کے آگے اللہ اکبر بولا، یہ کیا اللہ اکبر بولیں گی؟ اچھا اذان میں بھی ایک کمال ہو گیا۔ ایک صاحب کا میں مزاج پرسی کرنے گیا تو وہاں دیکھا میں کہ ایک صاحب اذان دینے آئے، کہتے مجھے نہیں معلوم انہوں اذان دینے آئے سو۔ میں ایک بچے کی کیفیت کیا سے گیا تھا دیکھنے، اب فون پہ اٹھا کے تیری کون ہے رے، فون کر رہا وہ بول کے گالی گلوچ۔ ماشاءاللہ اپنی زبان ہے، کیا کیا نہیں بول سکتے اپن، اور جو پرفیکٹ گالی اپن دے سکتے ہیں غیر مسلمہ بھی شرماتے ہوں گے، ارے ایسی گالی اپن کہاں دے سکتے ہوں گے، ہے نہیں؟ گالیوں میں اگر مقابلہ ہوا تو ہمارا حیدرآباد کا مسلمان ورلڈ میں فرسٹ آ سکتا۔
گالی کو جانتا ہے، ہمارے بزرگاں سکھاتے تھے پہلے، گالی کو جانتا ہے سارا جہان گندی، مطلع زباں پہ گالی ہوگی زبان گندی۔ کیا شعر ہے دیکھو آپ، ہاں، گالی کو جانتا ہے سارا جہان گندی، مطلع زباں پہ گالی ہوگی زبان گندی۔ میرے عزیز دوستوں، اب اس کے بعد وہ صاحب فون پہ جو بولنا تھا بول دیے۔ اس کے بعد کوئی ایک جنے ان کو بچہ لے کے آئے، اچھا رکھ بول کے فون رکھ دے کے اللہ، ہمارا یہ کون سی ادا ہو رہی رے بھائی؟ اب پہلے گالیاں دیے سو سن لیا بچہ بیچارہ، پہلے گالیاں گئے اس کے کان میں، نانا تھے کہ چاچا تھے کہ ماموں تھے کہ کون تھے کہ اجڑا، بچے کو گود میں لے کے انہیں ٹھہرے ہوئے انہوں فونوں پہ گالیاں دے رہے ہیں، تو اذاں پہلے گئی، گالی پہلے گئی۔ یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ پیدا ہوتی اذاں دے دینا۔ اذاں وقت ولادت، اذاں کیا ہے؟ وقت ولادت۔ نماز کب ہے؟ بعد از موت۔ ہماری زندگی اتنی ہے، اقامت کب ہے؟ نماز پہلے اذاں ہے، اقامت نہیں ہے، اس کے ساتھ ڈائریکٹ نماز ہے، اقامت کا بھی وہاں کوئی ٹائم نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب وہاں اذاں ہو رہی ہے، اب اذاں بھی دیتے وقت مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اس بچے پہ رحم آ رہا تھا جو گود میں ہے، انہوں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد بھول گئے شاید، پھر ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر، 5 وقت تو بول دیا۔ میں بولا بھائی یہ کون سی اذاں دے رہے ہیں گے؟ 5 وقت کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، سب خیر، پھر حی علی الصلاۃ کا جو مردہ نکالے، میں بولا ایسی اذاں نہیں دیے تو اچھا ہے بچے کے کان میں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، میں بولا حی علی الصلاۃ، میں بولا یہ کیا ہکال رہے ہیں، کوئی چیز کو انہوں کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے تلفظ سے معنی بدل جاتے ہیں، معنی بدل جانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، نماز کے طرف آؤ، آپ اگر وہ بدل دے تو نماز کے طرف کئی کوارے ملنے کی بات ہو جاتی، فلاح کے طرف آ جاؤ، جہاں اللہ نے تمہارے لیے بھلائی رکھی ہے ادھر آ جاؤ۔ زیر زبر فرق لا دینے سے کیا ہوتا؟ یا کئی کو آتے دوسری طرف جاؤ۔ ہم لوگ اذاں تک صحیح نہیں دیتے، اذاں صحیح دیجئے۔ بچہ پیدا ہو جائے تو بزرگوں کی صحبت میں لائیے، دعا ان سے لیجئے۔ آپ بولتے مولانا وہ میں امام صاحب سے کراؤں؟ میں ارے امام ہے، تمہاری نمازیں اس کے بغیر پوری کہاں ہو رہی ہے؟ نہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے نہیں پڑھتے آپ؟ پھر امام کو برا بولنے کا حق کیا ہے آپ کو؟ اگر امام برا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی آپ۔ یاد رکھو امام اگر غلط ہے نماز نہیں ہوتی، اگر امام صحیح ہے تو نماز ہوتی۔ تو امام اچھا ہے اللہ اس لیے سامنے رکھا ہے، اگر امام اچھا نہیں ہو تو اللہ میں آپ کے پیچھے رکھتا تھا۔ ہم اماموں کی بھی بڑی توہین کرتے، یاد رکھو علماء کی توہین، اماموں کی توہین کبھی نہیں کرنا، یہ ہمارے دین کو مضبوط کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کوئی چیز بھول جائے، چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، آپ پہ سجدے سہو ہے۔ سجدے سہو کس کو بولتے وہ بھی معلوم ہے کہ نہیں؟ کہ ہمارے نوجوانوں کو، میرے کو ایک صاحب پوچھے سجدے سہو کو، وہ تو مولانا 2 سجدے برابر نہیں ہوئے 100 سجدے تک کروں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ 2 سجدے میں برابر نہیں کرا 100 سجدے کر سکتے ہو، کیا پوچھیں؟ میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یاد آ گئے جملے پہ۔ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک وقت روزہ رہ گئے اور روزے میں انہوں نے کیا کیا؟ غفلت میں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے۔ جیسی غفلت میں یہ بیوی کے پاس گئے، اللہ کے طرف سے ان پہ سزا مقرر ہو گئی، گویا 60 روزے رہنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب آپ بولو روزہ توڑنے والے اب رمضان میں تو ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، بلکہ چوری سے کچھ بھی کھا لیتے ہیں۔ یہاں روزے کے بارے میں بھی مسئلہ پوچھتے تھے صحابہ، ذرا غفلت ہوئی تو بھی میرے سرکار کے پاس آتے تھے، آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہم سے غفلت ہو گئی۔ یہ صحابی آ کے کہا یا رسول اللہ میرے سے ایسا گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 60 روزے رہو۔ بولے ایک روزے میں یہ حال ہوا، 60 رہا تو کیا ہوں گا میرا حشر؟
کتنے صاف دل کے تھے دیکھو صحابہ. بولے ایک روزہ رہا تو میں اپنی بیوی کے پاس چلے گا, 60 روزے رہوں گا تو کتنے غلطیاں ہوں گے, لہذا میں 60 روزے نہیں رہ سکتا, میرے آقا کچھ اور چیز بتائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کرو, 60 روزے نہیں رہ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. بولے یا رسول اللہ میں خود مسکین ہوں, میں 60 آدمیوں کو کھانا کہاں کھلا سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا مصیبت ہے, غلطی تم کرتے ہو اور میرے سے آ کے سوال پوچھتے ہیں, اور سوال کا میں جواب دیتا ہوں تو میرے سے سوال کر دیتے ہیں. کہا اچھا بیٹھ جاؤ, دیکھیں گے اللہ کوئی مددگار پیدا کرا تو تم مدد تمہاری کر دیں گے, وہ لے جا کے تم تقسیم کر دو. اس کے بعد اللہ کے رسول ادھر بیٹھے, دیکھتے کیا ہے کہ ایک صاحب کھجور لے کر آئے. مدینہ شریف میں کھجور نعمت ہے, اپنے واسطے گھٹلی منہ میں ڈال لے کے پھینک دینے کی نہیں ہے. ایک میرے رسول کے صحابی ایک کھجور میں سحری کرتے تھے, افطار کرتے. اپن لوگ افطار میں کھائے پھر سحری بھول جاتے, سحری میں کھائے تو افطار بھول جاتے. یاد رکھو میرے صحابہ کیسے تھے, ایک کھجور میں آدھا کھجور سحری میں کھا رہے ہیں, آدھا کھجور افطار میں کھا رہے, پیٹ بھر گیا ان کا. اپنا پیٹ امبر پیٹ ہے, بھرتے ہی نہیں. بھائی بڑے کھا لے رہے ہیں, بھائی بڑے کھا لے رہے ہیں, مرچیاں کھا لے رہے ہیں, حلیمہ کھا لے رہے ہیں. عجیب لوگ ہیں. حلیم بولے تو یاد آیا میرے کو یہ ڈرانے اشتہارات دے رہے ہیں, یا کیا بھائی سمجھ میں نہیں آتا. 60 دن باقی رہ گئے, 50 دن باقی رہ گئے, 51 دن باقی رہ گئے, کیا مطلب؟ حلیم کے واسطے باقی رہ گئے, اللہ کے واسطے روزے رہ رہے ہیں, حلیم کے واسطے رہ رہے ہیں ہم. ہاں لوگ حیرت ہے ایسے اشتہارات دینے والوں پر. یاد رکھو یہ اشتہارات تمہارا مذاق ہے, اور یہ مذاق اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ آ رہا استقبال کیجئے, رمضان کا استقبال ایسا کریے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے اس کا استقبال شروع فرما دیتے تھے. بی بی صاحبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا آغاز کر دیتے, کبھی رجب سے شروع کر دیتے, اور رجب میں روزے رہتے, شعبان میں روزے رہتے, اور رمضان میں مکمل کرتے. اپن لوگ رمضان کے پورے رہ گئے تو بہت بڑا کمال ہے اپنا, ہے نہیں. اگر ہم وہ روزوں کو یہاں سے وہاں ملانے جائیں گے تو اصل روزے غائب کر دیں گے. اس لیے ہمارے اوپر حکم یہ ہے صرف رمضان میں روزے رہو اور روزے کی پاسداری کرو, یعنی روزے کا حق ادا کرو. میرے عزیز دوستوں, یہ سرکار کے پاس بیٹھے ہیں کہ ایک صاحب کھجور لے کے آتے, آ کے کہتے یا رسول اللہ یہ کھجور میں آپ کے لیے لایا ہوں. آپ فرماتے کون ہے ابھی جو میرے سے مسئلہ پوچھا؟ یہ صاحب اٹھ کے آتے, آئے تو آپ کیا کرتے, ایک کھجور کا ٹوکرا ان کو دے دیتے, کہتے دیکھو میاں یہ کھجور کا ٹوکرا ہے, 60 مسکینوں میں تقسیم کر دو. اب یہاں بھی کیا کرتے دیکھو, آپ صحابی ہے نا. اب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے یا رسول اللہ مدینے میں اور مسکین یعنی غریباں, مدینے میں اور مسکین, میں تو کیوں نہیں ہے, کیا پوچھے میرے آقا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو, پورے مدینے میں میرے اتنا غریب کوئی بھی نہیں ہے. لو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, مسکرا کے بولے جا کچھ کھا لے, مگر یہ حکم تیرے لیے ہے, صرف سب کے لیے نہیں ہے, ورنہ ہر کوئی وہ کھجور لا لے کے اپنی کھا لیتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حکم کسی اور کے لیے نہیں ہے, صرف یہ بندے کے لیے ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے رسول کے صحابہ کیسے سوچ رکھتے تھے, کیسی فکر رکھتے تھے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے آپ اور میں, تو ہمارا بھی میرے جیسے رسول کے صحابہ کے جیسے تعلقات ہونا, صحابہ کے جیسا عمل ہونا, صحابہ کے جیسی محبت رسول سے پیدا ہونا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل آئے, آ کر اٹھا کر کہا کہ اٹھیے, اللہ ملنے کا مشتاق ہے. آپ نے وضو فرمایا اور گھوڑے براق پر سوار ہو گئے, اور براق پر بیٹھ کر نکل پڑے, اور براق پر نکلے. ایک طرف جبرائیل ہے, ایک طرف میکائیل ہے, 2 ستاروں میں میرا چاند چلا. آج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اب آگے بڑھ رہے ہیں. اندھیری رات ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو
آیات یعنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ مکے سے آپ کو لے کے گیا بیت المقدس کو، اور بیت المقدس تک آپ کو جب سفر کرایا گیا تو اس بیت المقدس کے سفر میں اسرا میں بعض چیزیں آپ کو دکھائی گئی، اور جو دکھائی گئی ہے اس کی تفصیلات بہت لمبی ہے اور بہت بڑی ہے۔ اور کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک شخص پکارا میرے آقا کو، بوڑھا تھا، پکارنے لگا محمد ایک نظر مجھے دیکھتے جائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر مجھے دیکھتے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف نہیں دیکھا، آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اچھا ہوا کہ آپ اس شخص کو نہیں دیکھے، وہ شیطان تھا اور وہ آپ کو اپنے طرف راغب کر رہا تھا۔ اگر شیطان کو آپ دیکھ لیتے تو تمام امت کے لوگ آپ کے شیطانی عمل میں پڑے رہتے۔ اللہ کے رسول شیطان کو نہیں دیکھے، مگر اپنے ہاتھوں میں شیطان آج کل ہے نہیں ہے۔ ہر نوجوان شیطان کے اندر دیوانہ ہے۔ موبائل یہ ایسا شیطان گھیرا، اس کو نہ واز سمجھ میں آ رہا، نہ تراویح سمجھ میں آ رہی، نہ قرآن سمجھ میں آ رہا، تو صرف موبائل سمجھ میں آ رہا۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، یہ زنا ہے آنکھوں کا، یہ کانوں کا زنا ہو رہا ہے۔ اپنے آنکھوں کو بچائیے، اپنی اولاد کے کانوں کو دیکھیے، ان کے میسج کیا آ رہے ہیں وہ غور کیجئے۔ آج بڑا پرخطر دور ہے، اور پرخطر دور میں آپ کو اپنی اولاد پہ نظر رکھنا ہے، اور اولاد کو وہ عمل سے بچانا ہے جو اللہ سے رسول سے دور کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے جو حالات ہیں ہم کو یہ بتا رہے ہیں اور یہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھ، اب وقت ہے تیرے پاس توبہ کر لے، اب وقت ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، موت کے لیے کوئی عمر نہیں ہے آج کل، اور عمر اللہ کے پاس کس کی موت کب ہوگی کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ملک الموت کس کے گھر پہ دستک دیں گے آپ کو پتہ ہے، مگر بہت اچھی موت وہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں میں نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہ بعض لوگ خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، الحمدللہ الحمدللہ، بولے اللہ مجھے بھی ویسی موت دے، آمین بول دیجئے۔ ایسی موت مانگا کرو۔ تیسری بار الحمدللہ کہے، اس کے بعد اوپر سے نیچے گرے، انتقال ہو گیا۔ گویا اب روز قیامت تک کیا ہوں گا معلوم؟ روز قیامت تک ان کی زبان پہ الحمدللہ رہے گا، اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے طرف جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم کو بھی ایسی موت عطا فرمائے۔ پرسوں ایک جنازہ میں نے دیکھا، ایک صاحب میرے پاس کعبۃ اللہ میں وہ انتقال ہوا، ان کا طواف کی حالت میں انتقال ہوا۔ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ بہت سے لوگوں میں ہماری یہ نہیں معلوم کہ جب کوئی احرام میں رہتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے سر کو نہیں ڈھانکتے، تو وہ ڈھانکتے نہیں بلکہ ویسے ہی رکھ دیتے ہیں، سر کا حصہ کھلا ہوا رکھتے ہیں، کیونکہ وہ احرام میں تھا اور اس کا بندے کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ جب انتقال کر گیا ہے، اس کی زبان پہ ہوں گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک ہوگا، یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح زبان سے ہو رہی ہے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تسبیح بیان کرنے والوں میں شامل فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ مجھے جب یہ موت دیکھتا ہوں نا، مجھے میرے کو بہت وہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے۔ میرے ابا جان کا اکثر شعر رہتا تھا، اکثر دعا میں اکثر میرے ابا جان فرماتے تھے یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، جو دوسروں پہ بار ہو وہ زندگی نہ دے۔ دوسروں پہ بار کیا مانے؟ اولاد کے واسطے پر مصیبت نہیں پڑنا، چلتے پھرتے اللہ سے موت کی دعا مانگنا۔ اور بہتر آدمی وہ ہے جو موت آئے وقت وضو کرتے رہے، موت آئے وقت لوگوں کی مدد کرتا رہے،
موت آئے وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور موت آ جائے موت کو اچھے مانگیے، اللہ میرے کو موت دے دے، اللہ میرے کو موت دے دے، کہیں کو موت مانگ رہا بابا.